تھے, ساتھ لکھا ہوا بھی ہے موڈیلٹیز یا فور سٹائلز میں تو ٹیچنگ وہ شاید ہماری علم میں بھی نہ ہو. ایک اتھارٹیرین سٹائل ہے, اتھارٹیٹو ہے, لیزی اسپیئر ہے, وہ ہم اور پڑھیں گے, انڈیپینڈنٹ سٹائل. وہ ٹاپک آگے آئے گا. اتھارٹیرین, اتھارٹیٹیو, لیسز فیئر اور پرمیسو, یہ 4 ٹائپس ہیں, وہ آگے آئے گا, وہ ہم پڑھیں گے. ابھی ہم اس ٹھیک ہے. میں نہیں گئے. یہ موڈیلٹیز ہیں, وہ سر ٹیچنگ سٹائل ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ ہم بعد میں سر پڑھیں یہ گے. بک میں تو مل ہی نہیں رہا, یہ جو آپ پڑھا مل رہے ہیں جائے گا, سر یہ مل بک جائے میں گا, تو آگے نہیں ہے, میں نے پیچھے بک ہوگا, کھولی ہوئی ہے آگے سامنے. پیچھے ہوگا, کہیں مل جائے گا, تھوڑا سا پیج سکرول کر کے دیکھ لیں. پیج 22 پیج 42 پیج پہ ہے یہ. کوئی بھی چیز ایسی اس میں نہیں 42 ہوگی جو آپ سلائڈ میں پڑھیں گے جو بک میں نہ ہو, ٹھیک ہے. وہ 5th ایڈیشن کی میں بات کر رہا ہوں, 3rd میں چیزیں میں بھی نہ ہوں کچھ چیزیں, بٹ 98% 3rd میں بھی یہی کنٹینٹ ہے, بٹ 5th سارے کا سارا ایڈیشن یہی والا ہے. اس میں ابھی تک میں نے کوئی چینجز نہیں کی, جو 5th ایڈیشن ہے, جو پچھلے مہینے آئی ہے کتاب. اچھا, ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کی ہم بات کریں گے اور انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کی. یہ 2 بہت امپورٹنٹ ٹرمز ہیں, ان کا فرق آپ نے سمجھنا ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایجوکیشن بڑی چیز ہوتی ہے یا انسٹرکشنز بڑی چیز ہوتی ہے؟ وچ ون از براڈر, ایجوکیشن اور انسٹرکشن؟ شاباش, ہری اپ پلیز. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایجوکیشن براڈسٹ ہے. سر ایجوکیشن براڈر ہے سر. ایجوکیشن از براڈسٹ, ٹھیک ہے, ایجوکیشن از مور براڈر. آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ ٹیکنالوجی کہتے ہیں ایپلیکیشن آف سائنس, یعنی جو سائنس ہے اس کی پریکٹیکل ایپلیکیشن جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ ٹیکنالوجی کہلاتی ہے. مثال کے طور پر جو تھا, کیا نام تھا اس کا جس نے بلب بنایا تھا؟ سر تھامس ایڈیسن. سر ایڈیسن. ایڈیسن. اب ایڈیسن نے نا 999 میتھڈ لکھے تھے بلب بنانے کے. کتنے؟ 999 میتھڈ. اس نے کہ اس میتھڈ سے بلب بن جائے گا, ریٹن فارم میں اس نے لکھے تھے. اور پھر مطلب وہ لکھتا تھا کہ اس طرح بنے گا, وہ ناکام ہو جاتا, پھر لکھتا, پھر ناکام ہو جاتا, پھر 999 مرتبہ اس نے یہ اس کا سٹرکچر دیا کہ بلب ایسے بنتا ہے, بٹ فیل ہوا. 1000 ٹائم, 1000ویں دفعہ اس نے ایک چیز لکھی کہ اچھا اس طرح سے بلب بن سکتا ہے, اور اس بار وہ سکسیسفل رہا, ٹھیک ہے. تو اس کے اسٹوڈنٹ نے اسے کہا کہ سر ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم جو ہے 999 مرتبہ فیل ہوئے پھر جا کے کامیاب ہو. اس نے کہا نہیں, ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ 999 میتھڈ سے بلب نہ بنائیے گا, فیل ہو جاؤ گے, اس ایک میتھڈ سے بلب بناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. دیٹ از بیسیکلی ٹیکنالوجی. وہ سائنس تھی جو وہ لکھ رہا تھا نا کہ ایسے بن سکتا ہے. اس نے پہلے فریم ورک بنایا, پھر اس کو اس نے پریکٹیکلی چیک کیا کہ واقعی ایسے ہوتا ہے, تو وہ جو اپلیکیشن تھی اب اس کی, وہ ٹیکنالوجی کہلاتی ہے. یوز آف ٹیکنالوجی, یعنی آپ دیکھیں ایجوکیشنل ٹیکنالوجی, ایجوکیشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایجوکیشن میں ہمارا ٹیچنگ بھی آتا ہے, اس میں ٹیسٹ بھی آتے ہیں, اس کے اندر بکس بھی آتی ہے, ایگزام بھی آتے ہیں, اسکول کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی آتا ہے, اسکول کا ریکارڈ, بچوں کا ریکارڈ, بچوں کی پرفارمنس کا ریکارڈ, ان کے ایڈمیشن کا, ان کے ودڈرال کا ریکارڈ, یہ ساری چیزیں ایجوکیشن کے اندر آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جب ہم ایک ٹیکنالوجی کو بچوں کے ایڈمیشن سے لے کر ان کی سرٹیفکیشن تک یوز کر رہے ہوں گے, اٹ ول بی ایجوکیشنل ٹیکنالوجی. اور جب ہم ٹیکنالوجی کو صرف لیکچر کی ڈلیوری کے لیے یوز کر رہے ہوں گے تو یہ ہماری کیا کہلائے گی؟ انسٹرکشنل ٹیکنالوجی. کلیئر؟ یہ چیز سمجھ لگ گئی ہے؟ صرف ٹیچنگ کے لیے, صرف انسٹرکشنز کے لیے, لیکچر ڈلیوری کے لیے جب آپ ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے تو یہ ہماری انسٹرکشنل ٹیکنالوجی ہوگی, ٹھیک ہے. اور جب آپ پورے ایجوکیشن کے لیے ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے تو وہ ہماری ایجوکیشنل جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے کوئی سافٹ ویئر بناتے ہیں جس میں آپ بچوں کو اس سے کہتے ہیں کہ آن لائن اپلائی کریں, پھر ان کا آپ ایڈمیشن ریکارڈ رکھتے ہیں, پھر آپ ان کو جو ہے وہ ٹیچنگ بھی ان کے لیے پاور پوائنٹ سلائڈس تیار کرتے ہیں. سپوز کلاس کے اندر آپ ملٹی میڈیا کو یوز کرتے ہیں, پھر ان کی اسیسمنٹ آپ کرتے ہیں, کمپیوٹر پہ ٹیسٹ بناتے ہیں, کمپیوٹر سے آپٹیکل مارک ریڈر جو ببل شیٹ ہوتی ہے اس سے آپ ان کی اسیسمنٹ کر کے ان کا فائنل رزلٹ بھی کمپیوٹر کی مدد سے دیتے ہیں, ان کے سرٹیفکیٹس بھی کمپیوٹر کی مدد سے جنریٹ کرتے ہیں, اور پھر جو ہے ان کے پیرنٹس کو بھی انفارم بذریعہ ای میل کرتے ہیں. اب یہاں پہ پورے کے پورے سسٹم کے اندر آپ نے ٹیکنالوجی کو یوز کیا ہے, تو یہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ہوگی.
اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے اس وقت میں کر رہا ہوں کہ صرف ہم لیکچر کے ڈیلیوری کے لیے ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں، تو یہ ہماری انسٹرکشنل ٹیکنالوجی ہوگی. ایک ٹیچر کلاس میں پاور پوائنٹ بناتا ہے اور ان کی پریزنٹیشن دے دیتا ہے، تو یہ اس کی انسٹرکشنل ٹیکنالوجی ہوگی. بس یہ ڈفرینس ہوتا ہے. کلیئر یہاں تک؟ جی یس سر. Use of technology, tools, system and resources in educational setting to facilitate and support teaching, learning and assessment. یہ ساری چیزیں اب ایجوکیشن میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، ٹیچنگ، لرننگ اور اسیسمنٹ ہوتی ہے. یعنی it encompasses a wide range of technologies, both hardware and software, that can be used in a various educational context, school, college, universities and online learning platforms. اچھا دوسرا ہے انسٹرکشنل ٹیکنالوجی. انسٹرکشنل ٹیکنالوجی focus specifically on the design, development and implementation of instructional material. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کو یوز کریں کس کے لیے؟ انسٹرکشنز ڈیلیور کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اب ڈومینز آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کیا ہیں؟ ADDIE 5 components, 5 domains. ٹھیک ہے، وہ کون سے ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کے؟ AD. سب سے پہلے ہم انالائز کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز چاہیے، پھر ہم اس کے مطابق اس کا اسٹرکچر ڈرا کرتے ہیں، ڈیزائن بناتے ہیں، پھر اس اسٹرکچر پہ ہم اس کو پریکٹیکلی ڈیولپ کرتے ہیں، اس سافٹ ویئر کو، اس چیز کو ڈیولپ کر لیتے ہیں. دین ہم اس کو یوٹیلائز یا امپلیمنٹ کرتے ہیں. پھر ہم اس کو اینڈ پہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو ٹیکنالوجی ہم نے یوز کی یہ بینیفیشیل رہی ہے یا نہیں رہی. انالائز کیا چیز چاہیے، ڈیزائن ہم اس کا پلان بنائیں گے، ڈیولپ ہم اس کو پریکٹیکلی تیار کریں گے، امپلیمنٹ یوز کریں گے اینڈ ایویلویٹ. ایجوکیشنل ٹیکنالوجی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ براڈر ہے، اور انسٹرکشنل ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کے انڈر آتی ہے ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کے. اب دیکھیں جی انسٹرکشنل ٹیکنالوجی ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ کیسے ہم نے وہ تمام تر چیزیں، ریسورسز جو ہم کیا کریں گے لرننگ کے لیے، بچے کی لرننگ کے لیے یا اس کی لیکچر کی بیٹر ڈیلیوری کے لیے ہم یوز کریں گے، وہ انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کہلائے گی. سائنس یاد رکھیے کہ ایک تھیوری ہوتی ہے اور اس کی پریکٹیکل اپروچ ٹیکنالوجی ہوتی ہے. جیسے بھی میں نے آپ کو ایڈیسن کی ایگزامپل دی ہے. تھیوری اینڈ پریکٹس آف ڈیزائن، ڈیولپمنٹ، یوٹیلائزیشن، مینجمنٹ اینڈ ایویلویشن پروسیس آف ریسورسز آف لرننگ. یعنی لرننگ کے ریسورسز ہیں. وائٹ بورڈ ہو گیا آپ کا، پہلے بلیک بورڈ ہوتا تھا، پہلے لوگ پتوں پہ، درختوں پہ، دیواروں پہ لکھا کرتے تھے، پھر بلیک بورڈ آیا، پھر جو ہے وائٹ بورڈ آ گیا، وہ ختم ہو گیا، اب اسمارٹ بورڈ آ گیا، وہ ختم ہو گیا، اب جو ہے وہ ڈیجیٹل بورڈ آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ٹیکنالوجی ہے. پہلے لوگ چاک سے لکھا کرتے تھے، سیاہی سے لکھا کرتے تھے، پھر جو ہے وہ چاک سے لکھا کرتے تھے، پھر وہ مارکر سے لکھتے ہیں. آج کل وہ جو کلر لیس پینسل ہوتی ہے، وہ جیسے آج کل کے ڈیجیٹل بورڈ ہے، تو آپ لکھتے ہیں، وہ لکھتا بھی ہے، اریز بھی آٹو ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہے ایڈوانسمنٹ ہے. اب یہاں پہ بھی وہی کمپوننٹ ہے، ڈیزائن، ڈیولپ، یوٹیلائز، مینیج اینڈ ایویلویٹ